آزادی صحافت نہیں ہوگا تو جمہوریت خواب ہے. آزادی صحافت نہیں ہوگا تو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری فراڈ ہے. آزادی صحافت نہیں ہوگا تو ساورن پارلیمنٹ کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اور بہت ہی قابل قدر شرکائے مجلس، میں صرف 2-3 باتیں محترم مشر محمود خان اچکزئی صاحب کی حکم کی تعمیل میں کروں گا. سب سے پہلے تو ہم اپنی بھائی کی شہادت کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں، شہید ارشد شریف صاحب کی. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور ان کا درد ہم سب کا درد ہے. ہماری بہن کو، ان کی پوری فیملی کو اللہ تعالیٰ بہترین صبر کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو نمونہ عبرت بنائے جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے. دیکھیں، آزادی صحافت یہ بنیاد ہے کسی بھی سماج میں سروائیول کا، اور آزادی صحافت نہیں ہوگا تو وہ معاشرہ بقا نہیں پا سکتا، سروائیول نہیں کر سکتا. آزادی صحافت نہیں ہوگا تو جمہوریت خواب ہے. آزادی صحافت نہیں ہوگا تو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری فراڈ ہے. آزادی صحافت نہیں ہوگا تو ساورن پارلیمنٹ کا تصور نہیں کیا جا سکتا. آزادی صحافت نہیں ہوگا تو فنڈامنٹل رائٹس ممکن نہیں ہے. آزادی صحافت نہیں ہوگا تو اسٹیٹ کو اپنی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹیز کے لیے جو ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، امپلائمنٹ ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، اس کے لیے مجبور ہی نہیں کیا جا سکتا. اور آزادی صحافت نہیں ہوگا تو ترقی، امن، خوشحالی اور پروگرس یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے ان سب کی بنیاد آزادی صحافت ہے. اور دیکھیں، جب آزادی صحافت پر ضرب لگائی گئی، یعنی آج حامد میر صاحب کا جو کالم ہے وہ دراصل خون آلود مختصر لیکن جامع کہانی ہے. پاکستان سے لے کر غزہ تک صحافی اور صحافت انسانیت کی بقا اور دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں. اپنے سماجوں کی، اپنے معاشروں کی، اپنی سوسائٹیز کی بقا اور دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور ان سب لوگوں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. یہ شہید ارشد شریف کا کارواں ہے، اور یہ سب لوگ ہمارے ہیروز ہیں، اور ہم ہمیشہ ان کی آواز اٹھائیں گے. آپ دیکھ لیں، میر صاحب بیٹھے ہیں، 11 سال ہو گئے ہیں، کس نے ان کے اوپر حملہ کیا؟ ابھی تک پتہ نہیں چل سکا. 3 سال ہو گئے، تیسری برسی ہم اپنے بھائی شہید ارشد شریف کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں، جمع ہیں. ابھی تک جوڈیشل کمیشن تک نہیں بنا. یہ کیسی عدالتیں ہیں؟ یہ کیسا پارلیمنٹ ہے؟ یہ کیسی رول آف لا ہے؟ یہ کیسی حکومتیں ہیں؟ اور پھر ایک طویل لسٹ ہے، سینکڑوں صحافی اغوا کیے گئے، قتل کیے گئے. جو پرائس ہے وہ ہماری صحافت ادا کر رہی ہے. جو قیمت ہے آزاد پارلیمنٹ کے لیے، آزاد عدلیہ کے لیے، فنڈامنٹل رائٹس کے لیے، ٹرو ڈیموکریسی کے لیے، وہ بدقسمتی سے سیاستدان اور پولیٹیکل پارٹیز کم اور صحافت اور صحافی زیادہ ادا کر رہے ہیں. تو یہ ظلم ہے. اس ظلم کے خلاف بولنا انسانیت کا تقاضا ہے، ٹرو ڈیموکریٹ ہونے کا تقاضا ہے، اور زندہ ضمیری کا تقاضا ہے. انشاءاللہ یہ جدوجہد جاری رہے گی، اور پریس کو ہتھکڑیاں ڈالنا، پاکستان کو صحافت کے لیے گوانٹانامو بے بنانا، اور اس کے ذریعے سے ایک خاص طبقے مافیا کا، اس کا تسلط قائم کرنا، اور اس کے ذریعے سے پاکستانیوں کی، 24 کروڑ پاکستانیوں کے حق حکمرانی پر ڈاکہ ڈالنا، اور اس پورے زندہ اور بیدار قوم کو چند لوگوں کی غلام بنانا، یہ قبول نہیں ہے. اس کے خلاف مزاحمت، اس کے خلاف جدوجہد انشاءاللہ جاری رہے گی. تو میں اپنی بہن جویریہ صدیق صاحبہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح وہ انصاف کے لیے
علم اٹھائے جدوجہد کر رہی ہے اور ان کو ساتھ دینے کا ان کو پوری یقین دہانی کراتا ہوں. اور یہاں پولیٹیکل اسپیکٹرم بیٹھی ہوئی ہے. محمود خان چکزئی صاحب ہیں, محترم سینیٹر صاحب ہیں, صحافت کی کریم بیٹھی ہوئی ہے. یہ ملک ہمارا ہے, یہ 24 کروڑ عوام کا ہے, یہ کسی طبقے کا نہیں ہے. پیکا کا سیاہ ڈریکونین قانون توہین ہے پاکستانیوں کی, توہین ہے پاکستانیوں کی. ہم سب نے مل کر جو سبز کتاب ہے دستوری پاکستان, اس کو بحال کرنا ہے. اس کے اندر جو حقوق ہیں, اس کے اندر جو دائرہ کار طے ہیں, ان کو عملی کرنا ہے. اور یہی پاکستان کی بقا کا اور پاکستان کی دفاع کا راستہ ہے. ایک دفعہ پھر آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور جہاں بھی جس وقت بھی اس جدوجہد میں آپ مجھے بلائیں گے انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا. اور میں نے تو یہی کہا ہے کہ اڈیالہ کے جیلوں سے اسرائیل کی جیلوں تک مزاحمت جاری رہے گی انشاءاللہ. میں درخواست کروں گا مختصر